10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کی فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا ہے اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی زعفر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کے کہتا ہے اے میرے مولا، مجھے حکم دیں کہ اس فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی یہ مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس سب مولا حسین کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ خیام میں آتے ہیں، بیویوں سے الوداع کہتے ہیں۔ امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیویوں سے الوداع کہہ کے زلجنا کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کے چل، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین زلجنا کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ زلجنا کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے بابا صبح سے لے کے اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے باواز بلند فرماتے ہیں اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ حسین و منی وانا من الحسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا و پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اسے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین پہ حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے۔ دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج جا کے خیام کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی، اور کچھ امام حسین کے قیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غائب آتی ہے اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوجی اشکیا جیسے ہی امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ
भी करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथों में जो चीज होती है वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख ने लिखा जिसके पास नेज़े थे वो नेज़ा मारने लगा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारने लगा, जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें मारने लगा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाता और इमाम हुसैन की तरफ फेंकता। तारीख ने लिखा आपके जिस्म पे इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक दूर से नजर तक नहीं आ रहा था। आपने चाहा कि आप अल्लाह के दरबार में सजदा करें, आप अपने आप को घोड़े की जी से जमीन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक पे तीर इतने थे, ना आप जमीन पे थे न घोड़े की जी पे थे, तीरों के मुसल्ले पे थे। ये मंजर तमाम अंबिया देख के ज़ारो कतार रो रहे थे। बस जो भी इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आए, इमाम हुसैन के चेहरे में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। बस शिमर ने कहा ये काम मुझसे होना है। बस शिमर करीब आता है, इमाम हुसैन के सर से अमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है, छुरी को गले पे रखता है, पहली ज़रब चलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे ही दूसरी ज़रब चलती है हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जब तीसरी ज़रब चलती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त ही अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, आगे मैं नहीं देख सकता। बस ज़रब चलती रही। एक वक्त ऐसा आया अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया ऐ अली अब आगे मैं नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी आंखें बंद की और बीबी फातिमा से फरमाने लगे ऐ फातिमा आगे मैं नहीं देख सकता, अब तू जान तेरा बेटा जाने। बीबी फातिमा ज़हरा मक्तल में देखती है कि शिमर मुसलसल इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला रहा है। आप करीब आती है, दोनों हाथ इमाम हुसैन की गर्दन पे रखती है और फरमाती है ऐ शिमर ना मार, मेरे बच्चे को ना मार, मैंने चक्कियां पीस के इसको पाला है, ये तेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अफसोस शिमर मुसलसल इमाम हुसैन के गले को काटता रहा। शिमर देखे इमाम हुसैन के मुसलसल लब हिल रहे हैं, सोचा कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। करीब आके जब सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करना, मेरे अजीज व अकारिब की कुर्बानी कबूल करना। तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब के इस नवासे हुसैन को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना, मेरी कुर्बानी कबूल करना। तू अजीम है, तू आला है, अगर मेरी 70 जानें भी होती तो वो भी मैं तेरे नाम पे तेरे इस्लाम पे कुर्बान करता। सलाम हो आले मोहम्मद पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर जिन्होंने हर तकलीफ को बर्दाश्त करके कयामत तक इस्लाम को जिंदा कर दिया। कहता गया अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने अभी में